میرا نام فریحہ ہے۔ جیسے ہی عامر میرے کمرے میں داخل ہوا مجھے عجیب سی گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ کوئی اندر آتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ میں نے کہا، عامر ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ عامر میرے قریب آ گیا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کہ پتہ نہیں پہلی بار کیا ہوگا۔ عامر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے پکڑ کر قریب کیا۔ دوستو، ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے جائیں، شکریہ۔ فریحہ ایک نرم دل، سنجیدہ مزاج اور خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگرچہ اس کی خواہشات بہت بڑی نہیں تھیں، لیکن اس کے خواب انمول تھے۔ کتابیں پڑھنا اس کا شوق تھا، خاص طور پر محبت اور قربانی پر مبنی کہانیاں اسے بے حد پسند تھیں۔ وہ اکثر سوچا کرتی کہ کبھی اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص آئے جو دل کی سچائی اور خلوص سے اس کے ساتھ جڑ جائے۔ ایک دن ان کے گھر کا ٹی وی اچانک خراب ہو گیا۔ والد صاحب نے محلے کے مکینک کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ محلے میں ایک مشہور ٹی وی مکینک تھا جس کا نام عامر تھا۔ عامر اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے پورے علاقے میں جانا جاتا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن مشینوں کے بارے میں اس کی سمجھ کمال کی تھی۔ جب عامر پہلی بار فریحہ کے گھر آیا تو وہ سیدھا جا کر ٹی وی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے آستینیں چڑھائیں اور بڑی توجہ سے خراب پرزے دیکھنے لگا۔ اس وقت فریحہ دروازے کے پیچھے سے جھانک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ عامر کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور خود اعتمادی نظر آ رہی تھی۔ اس دن فریحہ کو پہلی بار لگا جیسے وہ کوئی عام مکینک نہیں بلکہ محنت اور سچائی کی تصویر ہے۔ عامر نے چند منٹ میں ٹی وی درست کر دیا۔ جاتے جاتے اس نے بڑے ادب سے کہا، بی بی جی، اب یہ ٹھیک چلنا چاہیے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ اس کا لہجہ نرم اور عزت دینے والا تھا۔ فریحہ نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر دل کے اندر کچھ ہلچل ضرور ہوئی۔ اگلے دنوں میں عجیب اتفاق ہونے لگا کہ کبھی ٹی وی کی آواز خراب ہو جاتی، کبھی تصویر ہلکی پڑ جاتی۔ والد صاحب پھر عامر کو بلاتے۔ فریحہ جانتی تھی کہ یہ سب چھوٹی موٹی خرابیاں تھیں جنہیں گھر میں بھی درست کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کا دل چاہتا کہ عامر آئے اور وہ اس سے بات کر سکے۔ آہستہ آہستہ ان کی باتیں بڑھنے لگیں۔ کبھی عامر فریحہ سے پوچھ لیتا کہ وہ کون سی کتابیں پڑھ رہی ہے، تو کبھی فریحہ عامر کی زندگی کے بارے میں جاننے لگتی۔ عامر نے بتایا کہ اس نے بچپن سے ہی غربت دیکھی ہے، ماں بیمار رہتی ہیں اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے پڑھائی ادھوری چھوڑ کر کام شروع کیا تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ یہ سب سن کر فریحہ کا دل مزید نرم ہو گیا۔ اسے لگا کہ یہ وہی شخص ہے جو سچائی کے ساتھ جیتا ہے اور دوسروں کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ فریحہ کو محسوس ہوا کہ جب عامر بات کرتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ عامر کو بھی احساس تھا کہ فریحہ صرف ایک گاہک کی بیٹی نہیں رہی بلکہ اس کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ محلے میں لوگ باتیں بنانے لگے۔ کچھ عورتیں فریحہ کی ماں کو کہنے لگیں، بیٹی کا خیال رکھیں، یہ میکینک لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ فریحہ کی ماں نے بیٹی کو سمجھایا، مگر فریحہ کا جواب واضح تھا، اماں، انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کی حیثیت۔ عامر کا دل سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک دن عامر نے ہمت کر کے فریحہ سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بات کرتی ہو، مگر یہ سب زیادہ دن تک چھپ نہیں سکے گا۔ میں غریب ہوں، میکینک ہوں، تمہارا گھرانہ شاید مجھے قبول نہ کرے، مگر میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ اگر چاہو تو میں تمہارے والدین سے بات کر لوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہی میرا مستقبل ہو، باقی فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کیا۔ چند دن بعد اس نے فریحہ کے والدین سے رشتہ مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب عامر اپنے بزرگوں کے ساتھ رشتہ لے کر گیا تو فریحہ کے والد سخت ناراض ہوئے۔ ہماری بیٹی نے کتابیں پڑھ کر اپنے خواب سجائے ہیں اور تم ایک مکینک ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ گھر میں ماحول کشیدہ ہو گیا۔ فریحہ رو پڑی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے والدین سے کہا، ابا جی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ عزت صرف مال و دولت سے ملتی ہے تو یہ سوچ بدلنی چاہیے۔ عامر محنتی ہے، ایماندار ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ کافی دنوں تک کشمکش جاری رہی۔ محلے والے بھی باتیں کرتے رہے، مگر عامر نے ہمت نہ چھوڑی۔ وہ روزانہ محنت کرتا اور کبھی کبھی فریحہ کو خط بھیج دیتا جس میں وہ اپنی سچائی اور محبت کا یقین دلاتا۔ بالآخر ایک دن فریحہ کے والد نے دیکھا کہ ان کی بیٹی دن بدن کمزور ہو رہی ہے۔
وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر بیٹی خوشی سے محروم ہو جائے تو دنیا کی دولت کس کام کی؟ آخر کار انہوں نے ہاں کر دی۔ عامر اور فریحہ کا نکاح ہوا تو پورے محلے میں چرچا ہو گیا۔ کچھ لوگ حیران تھے مگر زیادہ تر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ سچائی اور محبت کی جیت ہوئی ہے۔ فریحہ کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے جان لیا کہ محبت ذات پات یا پیشے سے نہیں بلکہ خلوص اور کردار سے جڑتی ہے۔ عامر نے بھی وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے گا۔ یوں ایک میکینک اور ایک خوابوں میں رہنے والی لڑکی کی کہانی حقیقت کا روپ دھار گئی۔ دونوں کی زندگی میں مشکلات تو آئیں مگر انہوں نے ساتھ مل کر سب کا مقابلہ کیا۔